کیا آپ کی زندگی میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں؟ کیا دل بے چین رہتا ہے؟ سکون نہیں ملتا؟ کیا رزق کی تنگی یا مشکلات نے آپ کو گھیر رکھا ہے؟ تو آئیے آج ہم آپ کو ایسے مبارک اذکار سے روشناس کرواتے ہیں جو نہ صرف دل کو سکون دیتے ہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو بھی متوجہ کرتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے، یہ امید کی روشنی ہے، یہ مشکلات کا حل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان اذکار کی تشریح، فضیلت اور زندگی میں ان کے اثرات تفصیل سے جانیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے یہی کلمات آپ کی زندگی بدل دیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں اور جنہیں انبیاء کرام نے مشکل ترین حالات میں پڑھا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ واتوب الیہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ اذکار مبارکہ روزانہ چلتے پھرتے پڑھے جانے والے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جنت کی راہ آسان، اللہ کی خاص رحمتیں، برائیوں پر نیکیوں کا غلبہ، ہر مشکل کا حل، مصیبتوں سے چھٹکارا، رزق میں کشادگی، ہر مسئلے کا آسان حل۔ لیجئے پیش ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ کوئی پتھر، نہ انسان، نہ کوئی طاقت، سب کچھ اللہ کے تابع ہے۔ یہ جملہ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے۔ اس میں دو چیزیں شامل ہیں، لا الہ الا اللہ یعنی انکار یا نفی یعنی کوئی معبود نہیں، اقرار میں الا اللہ سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ اس کا مطلب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ہم ان کی تعلیمات، سنت اور طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ کلمہ انسان کو یہ سکھاتا ہے صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور زندگی گزارنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کلمے کو مان کر انسان مسلمان بنتا ہے، یعنی یہ کلمہ جنت کی کنجی بھی ہے، بلکہ ایک عظیم مسنون دعا ہے جو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حیو کا مطلب ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم اے سب کو قائم رکھنے والے جو پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے، برحمتکا تیری رحمت کے ذریعے، استغیث میں مدد مانگتا ہوں، یعنی مکمل ترجمہ ہے اے ہمیشہ زندہ اور سب کو قائم رکھنے والے اللہ، میں تیری رحمت کے ذریعے مدد طلب کرتا ہوں۔ یہ دعا بہت جامع اور گہری معنی رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انسان فانی ہے مگر اللہ کی زندگی ابدی ہے۔ یا قیوم یعنی اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، زمین، آسمان، انسان سب اسی کے سہارے قائم ہیں۔ برحمتک استغیث یعنی یہاں بندہ اللہ کی رحمت کو وسیلہ بنا کر مدد مانگتا ہے۔ یہ عاجزی، انکساری اور مکمل بھروسے سے توکل کی علامت ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل وقت میں صرف اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ کی صفات کو یاد کر کے دعا کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ دعا خصوصاً پریشانی، غم یا مشکل وقت میں دل کی بے چینی میں مدد اور سکون کے لیے بہت مجرب دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود شریف بہت عظیم اور بابرکت دعا ہے جسے عام طور پر درود ابراہیمی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ مختصر ہیں
مگر اس میں بہت گہری معنویت اور فضیلت موجود ہے۔ ترجمہ یہ ہے دیکھیے درود شریف کا، اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اہل بیت پر۔ اور اس کی تشریح اللہم یعنی اے اللہ، اللہ کو پکارنا، صلی رحمتیں نازل فرما، عزت و بزرگی عطا فرما، علی محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اہل بیت اور پیروکاروں پر۔ یعنی یہ درود دراصل ایک دعا ہے جس میں ہم اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان پر رحمتیں بھیجنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، جو شخص ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے درود شریف پڑھنے کے بعد۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود کے ساتھ دعا شروع اور ختم کرنے سے دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت، قیامت کے دن وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں کثرت درود پڑھتا تھا۔ درود شریف پڑھنے سے دل کو سکون، برکت اور روحانی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ درود صرف الفاظ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار، اللہ سے رحمت کی دعا اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ تیسری دعا ہے دیکھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بہت عظیم دعا ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ لا الہ الا انت، اس کا ترجمہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانکا تو پاک ہے ہر عیب سے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ مکمل ترجمہ یہ ہے دیکھیے، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا 3 عظیم باتوں پر مشتمل ہے۔ توحید کا اقرار یعنی لا الہ الا انت، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا سبحانکا، بندہ مانتا ہے کہ اللہ ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا یعنی انی کنت من الظالمین، یہ سب سے اہم حصہ ہے، یعنی انسان اپنی خطا تسلیم کرتا ہے جو توبہ کی بنیاد ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں تھے تو انہوں نے یہی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں نجات ملی۔ اس کی فضیلت حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کے ساتھ اللہ سے دعا کرے اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس دعا کی برکتوں میں کیا ہے دیکھیے، مشکلوں اور پریشانیوں سے نجات ملے گی، گناہوں کی معافی اور دل کو سکون اور اطمینان ملے گا، اللہ کی خاص مدد حاصل ہوگی۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے اللہ کی وحدانیت پر کامل یقین رکھو، اپنی غلطیوں کو ماننے میں دیر نہ کرو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، مصیبت اور پریشانی کے وقت توبہ کے لیے اللہ دل کی بے چینی میں کثرت سے روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ قرآن مجید کی ایک عظیم آیت کا حصہ ہے جو قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 212 میں اور سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ اس کا ترجمہ ہے دیکھیے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی تشریح کیا ہے، یہ آیت اللہ کی قدرت، رحمت اور رزاقیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ہی اصل رازق ہے، دنیا میں جتنے بھی وسائل ہیں سب کا دینے والا اللہ ہے، انسان صرف کوشش کرتا ہے مگر دینے والا اللہ ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق دیتا ہے،
کبھی زیادہ کبھی کم، لیکن ہر چیز میں مصلحت ہوتی ہے۔ بغیر حساب اللہ کی عطا محدود نہیں، وہ ایسے راستوں سے رزق دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ مضمون خاص طور پر حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے۔ ایک مضمون، حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم پھل موجود ہیں، تو آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ تو بی مریم نے جواب میں دیا یہ اللہ کی طرف سے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ رزق میں برکت کا یقین، یہ آیت پڑھنے سے دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مایوسی ختم ہوتی ہے، انسان حالات سے گھبراتا نہیں، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کسی بھی وقت راستہ کھول سکتا ہے۔ توکل ہمارا مضبوط ہوتا ہے۔ یہ آیت سکھاتی ہے کہ کوشش کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھو، رزق کے لیے پریشان نہ ہو، اللہ پر یقین رکھو، حلال طریق سے کوشش کرو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ رزق میں تنگی کے وقت پڑھیں ہم یہ آیت کو، کاروبار یا نوکری کے لیے اور دل میں یقین اور سکون کے لیے اس آیت کو ہم بیٹ کرتے رہیں۔ نیکسٹ اور ایک آیت ہے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ نہایت مبارک اور جامع دعا ہے جو توبہ اور استغفار کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ کلمات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ استغفر اللہ، یہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، واتوب الیہ، اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، اور اس کا مکمل ترجمہ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع یعنی توبہ کرتا ہوں۔ یہ مختصر مگر انتہائی گہری دعا دو اہم چیزوں کو جمع کرتی ہے۔ استغفار کا مطلب ہے معافی مانگنا، بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اور دوسرا توبہ یعنی واپسی، صرف معافی مانگنا ہی نہیں بلکہ آئندہ گناہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ بھی شامل ہے، یعنی زبان سے معافی اور دل سے ندامت اور عمل سے تبدیلی، یہ سب ملا کے کیا ہے حقیقی توبہ کہلاتی ہے۔ گناہوں کی معافی میں اللہ تعالیٰ سے ہم استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ ہوں، رزق اور برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار سے رزق میں وسعت ہوگی اور زندگی میں برکت آتی ہے اور پریشانیوں سے نجات بھی ملتی ہے، جیسے غم، فکر اور مشکلات کم ہوتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ روحانی پیغام یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، مگر بہترین وہ ہے جو توبہ کرے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ ہر وقت بندے کی واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ استغفار دل کو صاف اور روح کو مضبوط کرتا ہے۔ ہر وقت، خاص طور پر فجر کے بعد، سونے سے پہلے، گناہ کے بعد، فوراً پریشانی یا تنگی کے وقت روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ زندگی میں سکون، برکت اور آسانیاں آئیں گی۔ ان اذکار کو آپ خصوصاً بیٹھ کے ہی پڑھ لیتے، بیٹھنا ایسا نہیں ہے، جب چاہے، جب آپ جہاں چاہے آپ اپنا ورد کرتے رہیں، چاہے لوگ محفل میں بیٹھو یا کہیں بھی راستے میں ہیں، چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اپنے نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو سے کچھ فائدہ محسوس ہو رہا ہے تو اس بندی کو بھی یاد رکھیے، دعاؤں میں بھی شامل رکھیے، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جتنے بھی بھائی بہن جو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، اللہ کے خوشنودی کے لیے اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی ہمت افزائی ہو سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو نہیں سبسکرائب کیے ہیں وہ ضرور کریں گے۔ اللہ حافظ۔